اجمل صاحب آپ لیڈ کر رہے ہیں, آپ نے ڈی سی صاحب سے بات کی کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اتنا اضافہ ہو گیا, ہر چیز بڑھ رہی ہے, تو اگر یہ ریٹ بڑھا رہے ہیں تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ مسئلہ ڈی سی صاحب کا نہیں ہے, مسئلہ اوپر بیٹھوں کا ہے. میں تو حیران یہ ہو رہا ہوں کہ جو لوگ 13-14 لوگ مل کے ایک حکومت لائے ہیں, ہم تو سمجھتے تھے کہ عمران خان سے حکومت صحیح نہیں چل رہی ہے, وہ بیکار لوگ ہیں, ان کی ٹیم اچھی نہیں ہے, وہ قوم کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. یہ تو 30 سالہ تجربہ کار بھی ناکام ہو گئے اور ان کے ہاتھ سے بھی گیم نکل گئی ہے. میں اس بات پہ پریشان ہوں کہ یہ تو کہتے تھے کہ پٹرول ہم 100 روپے کر سکتے ہیں, ہم 150 روپے کر سکتے ہیں, ہم 130 روپے کر سکتے ہیں. تو یہ ساری اہم باتیں تھیں. گزارش یہ ہے کہ جب آپ پیٹرول اتنا بڑھا دیں گے, ڈالر کو آپ نہیں روک سکے. 4 سالوں میں ڈالر اتنا نہیں بڑھا ہے جتنا اس مہینے میں ڈالر اوپر چلا گیا ہے. اسی طرح گیس آپ نے 45% بڑھا دیا ہے. پیٹرول بھی 3.5 سال میں اتنا نہیں بڑھا. میں کہہ رہا ہوں جو گیس جو ہمارا جو انڈسٹریل ہے, چھوٹی انڈسٹری والا, اس نے کام بند کر دیا ہے. اس کو اول تو گیس مل نہیں رہی ہے, اگر ملے گی تو 45% مہنگی ہے. اسی طرح بجلی کمرشلی سب سے زیادہ ہم مہنگی خریدتے ہیں. بجلی ہے ہی نہیں کسی مارکیٹ میں, جب جائیں گے بجلی بند ہوگی. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ جو لوگ آئے ہیں ان کو اپنی ذمہ داری لینی چاہیے, ان کو اعلان کرنا چاہیے کہ ہم ذمہ دار ہیں, ہم غلطی ہوئی ہے, جو کچھ مرضی ہوا ہے یہ ٹھیک کر کے دکھائیں ہمیں. اگر ان سے نہیں ہوتا یہ فوراً چھوڑ دیں. عدم استحکام کی وجہ سے اس وقت پرابلم جو مجھے لگ رہا ہے ایز اے تاجر نمائندہ 23 سال مجھے ہو گئے ہیں, اس وجہ سے یہ ایک دم بوسٹ کر گیا یہ سارا کچھ. اچھا, یہ کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں کو, آپ بھی آج کی پریس کانفرنس بھی اس لیے تھی کہ قیمتوں کو واپس لیا جائے. کیا آپ کو لگتا ہے قیمتیں واپس ہوں گی؟ دیکھیں, قوم کو بتائیں تو صحیح نہ کیوں اوپر ہمیں جانا پڑا ہے. اور بھائی جب آپ عیاشیاں کریں گے, تمام سرکاری عہدیداروں کو جتنے چاہے وہ کوئی بھی ادارہ لے لیں. اجمل بلوچ صاحب, تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا نا پرائم منسٹر نے کہ مراد جو ہیں واپس لی جا رہی ہیں, 40% کٹ حکومتی وزراء پہ بھی اور بیوروکریٹس پہ بھی, وہ سب واپس ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے چھٹی کا بھی اعلان کیا تھا, وہ واپس لے لیا. اسی طرح 1-2 اور چیزیں تنخواہیں بڑھانے کا لیا تھا, وہ بھی واپس. یہاں بھی یعنی یو ٹرنز ہی ہوں گے. یہ سارے یو ٹرن ہی ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ افسروں سے جب گاڑی چھینی جائے گی یا پیٹرول چھینا جائے گا تو یہ کام کریں گے؟ یہ ایسی موجیں ہو چکی ہیں, اب ان موجوں سے یہ باہر نہیں نکل سکتے. یعنی مفت کام نہیں کریں گے. یہ مفت کام نہیں کریں گے. اس کے لیے قانون بنانا پڑے گا, اور ہمارے قانون بنانے والے ان سے نیچے ہیں, کیونکہ یہ ایچیسن کے پڑے ہوئے ہیں جو ہمارا بیوروکریٹ ہے, اور وہ یہ ٹاٹ کے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ ان کی بات نہیں سنتے ہیں. 4 لاکھ ان کی تنخواہیں ہیں, 5 ارب کے لگ بھگ ان کی تنخواہ ہے جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں, اور 5 ارب یہ ان کی مرات ہیں. یہ ختم کریں نا. میں دیکھوں وزیر اعظم صاحب نے ختم کر. اعلان تو کیا ہے آپ کو. بھائی ایک سیاستدان کیوں 4 لاکھ تنخواہ لیتا ہے؟ کس چکر میں لیتا ہے وہ؟ بھائی اس کے پاس وسائل نہیں ہیں. سب سے زیادہ وسائل ہمارے سیاستدانوں کے پاس ہیں. کل پرسوں شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم ایک چینل کو انٹرویو دے رہے تھے, اس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کتنی کم تنخواہ ہے ہماری, ایک جج سے بھی کم ہے, اور ہم کیوں اپنا پیٹرول جو ہے, اپنا ذاتی پیٹرول کیوں لگائیں؟ اگر تو شاہد خاقان عباسی صاحب کے وسائل نہیں ہیں نا, تو میں کہتا ہوں وہ 5 لاکھ تنخواہ. کہتے ہیں نہیں ہیں. نہیں, کیسے نہیں ہیں یار؟ میں پھر مجھے نا مجھے دیوار کے ساتھ سر مارنے کو دل کر رہا ہے اگر شاید خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں مفت تو کوئی کام نہیں کرے گا. بھائی مجھے کسی ایک آپ پارلیمنٹیرین کا نام لیں اور اس کے اثاثے چیک کر کے مجھے بتائیں کہ اس کے کتنے اثاثے ہیں, اور وہ اگر کہتا ہے کہ میں تنخواہ کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا, تو مجھے افسوس ہو رہا ہے اس ملک میں رہتے ہوئے کہ ایسے لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں اگر پیٹرول بند کیا, مراد بند کی, جو ان کے رائٹس ہیں ان کو نہ دیے سیاستدان کو, تو پھر کرپشن ہوگی. پھر کہتے ہیں پھر کرپشن ہوگی. قوم بھوکی مر جائے گی نا. آپ ایک طبقہ عیاشی کرے گا, ایک کو پیٹرول مفت مل رہا ہے اور ایک کو قوت ہی نہیں اس کی وہ خرید سکے. میں حیران ہوں کہ ڈی سی صاحب تو مفت پیٹرول لیتے ہیں, ڈی سی صاحب تو مفت گھر لیتے ہیں. ڈی سی کون سا بیوروکریٹ ہے جس کو گھر مفت نہیں ہے, گاڑی مفت نہیں ہے, پیٹرول مفت نہیں ہے, علاج مفت نہیں ہے, باہر جانا مفت نہیں ہے؟ وہ اس ملک پہ بوجھ ہے. خدا کے لیے جب تک دیکھیں وہ گھر نہیں چل سکتا ہے جس کے اخراجات زیادہ اور آمدن کم ہو. اس ملک کے اخراجات بڑھ چکے ہیں, اس پر قرضہ بڑھ چکا ہے, اس پر سود بڑھ چکا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے آپ ذلیل بھی ہوں گے. اب قوم, مجھے لگ رہا ہے کہ قوم باہر آ جائے گی. اب وہ ایک وقت تھا 10% مہنگائی ہوتی تھی, 5%, 15%, لوگ برداشت کر لیتے تھے. اب برداشت سے باہر ہو گئے. اب لوگ کہیں گے روٹی کو چھوڑو, اب باہر نکل آؤ. اب جب قوم نکلے گی تو انقلاب آ جائے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب ایسا انقلاب آئے گا, مجھے شک لگ رہا ہے کہ ان بڑوں سے لوگ چھین لیں گے, یہ گاڑیاں بھی چھین لیں گے, یہ ان کے مکان بھی چھین